بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب زمانہ کون سا ہے؟ گھر گھر میں مفتی ہے نا، جیسے آج کل ہے ماشاءاللہ، ایک گھر میں 4 آدمی ہیں تو چاروں کا الگ الگ کیا جھگڑا ہے بھائی؟ بھائیوں کا تمہارا کا عقیدہ کا جھگڑا ہے، کائے کا جھگڑا ہے؟ اور خدا کے بندو اللہ کا نام لو اور سب علی کے شیعہ ہو، سب علی کے شیعہ ہو اور کوئی تمہاری پہچان نہیں ہے۔ یہ دنیا سازشیں کر رہی ہے، یہ ڈال دو وہ ڈال دو، یہ نکال دو، ایسا کر دو ویسا کر دو، سب شیعہ والی کے، کوئی کم عمل والا ہوتا ہے کوئی زیادہ والا ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ علی کا شیعہ ہونا معیار ہے۔ سب سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ علی کا شیعہ ہونا۔ تقسیم نہ کیا کرو فلانا شیعہ فلانا شیعہ، اور خدا کے بندو بہرحال برا مان جائیں گے میرے دوست میرے بھائی میرے جوان، برا نہ مانو، میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں شیعہ، اور خدا کے بندو حسین کا غم منائے بغیر میں شیعہ ہو سکتا ہوں؟ ماتم کیے بغیر ہو سکتا ہوں؟ یہ تقسیم بندی کیسی کی ہے کہ فلانا فلانا شیعہ ہے فلانا فلانا شیعہ ہے؟ اللہ کے بندو شیعہ ایک ہی ہوتا ہے، علی کا شیعہ ہوتا ہے اور علی کی میراث کو سنبھال کے رکھتا ہے، حسین کی میراث کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ یہ تو گلدستہ ہے، وہ مسجد امام بارگاہ جدائی نہیں کہتے، عجیب فطری طور پہ کربلا کے بعد ایسا بن گیا کہ جناب دونوں جگہ ادھر اللہ کو پسند نہیں ہے، بغیر حسین کی زیارت پڑھتے ہیں نا آپ۔ اب میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن میں ایک بتا رہا ہوں آپ کو، فطرت کا قانون بتا رہا ہوں کہ کیسی چیز ہے، عادت بن گئی۔ حتیٰ اگر کوئی زیارت نہ پڑھے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا بات ہوئی ہے، نماز نہیں، حالانکہ زیارت پڑھنا واجب تو نہیں ہے۔ نماز کے بعد آپ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن بتائیے کہاں زیارت نہیں پڑھی جاتی؟ چاہے مختصر سی زیارت ہو، نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، ہے نا؟ اب سیدھی سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جب اللہ کو یہ پسند ہے کہ میری عبادت ہو اور حسین کا ذکر نہ ہو، تو پھر حسین کو کیسے پسند آئے گی یہ بات کہ میرا ذکر کرو اور اللہ کا نہ کرو؟ اللہ کی بات سیدھی سی۔ اب بتائیے اس میں کوئی فلسفہ چاہیے، اس میں کوئی منطق چاہیے ہے، اس میں کون سی راکٹ سائنس چاہیے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، راضیۃ مرضیہ کی منزل ہے۔ خدا کی قسم اس آیت کے اگر کتنے اشرے پڑھتے چلا جائے، میں تو طالب علم ہوں مگر میں جانتا ہوں علماء ان 2 لفظوں کی تشریح کرتے چلے جائیں نا، راضیۃ مرضیہ کی تو سال گزر جائے گا، کیونکہ میں ایسے عالم کو جانتا ہوں آیت اللہ جواد عاملی کو، جس نے صرف آیہ تطہیر کی تفسیر 1 سال تک کی تھی قم میں، اور گواہ موجود ہیں آپ کے شہر میں موجود ہیں، میری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اسی شہر میں وہ علماء موجود ہیں گواہ ہیں اس بات کے کہ 1 سال تک صرف آیہ تطہیر کی تفسیر کی اس شخص نے، وہ بھی طلبہ علماء بیٹھے ان کے سامنے کی، اور میں نے کیا کہا، کتنی بڑی بات کی ہے کہ گواہ کہیں اور نہیں ہیں، آپ کے شہر میں بھی موجود ہیں، ان کے شاگردوں میں سے کچھ لوگ جو جانتے ہیں اس بات کو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ راضیۃ مرضیہ کیا ہے؟ یہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میرے بھائی سمجھ رہے ہوں گے میرے اشاروں کو، اور اشارہ کنایہ صاف بات کرنے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، صاف بات کرو، کبھی کبھی مسئلہ مشکل میں ہو جاتا ہے، الٹا پڑ جاتا ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اشاروں کنایوں میں سمجھا دوں کہ راضیۃ مرضیہ کی منزل کیا ہے۔ راضیہ اللہ راضی ہو گیا ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو نے اللہ کو اے راضی ہونے والے اور اے راضی کرنے والے، راضیۃ مرضیہ کا یہ مطلب ہے، راضی کرنے والے اور راضی ہونے والے ایک ہستی ہے، اور عرفہ کی تفسیر یہی ہے، ورنہ کوئی مصداق مجھے لا کے بتا دے، کربلا والوں کے علاوہ کوئی مصداق نظر نہیں آئے گا جہاں راضیۃ مرضیہ۔ ہاں ائمہ تحریر و معصومین کے ظاہر ہے کہ وہ تو اولنا محمد آخرنا محمد کی اس بحث میں نہ پڑ جائیے گا، وہ تو سب ہیں ہی، لیکن مصداق جو میدان میں نظر آ رہا ہے وہ کون ہے؟ کہ حسین تو نے اللہ کو راضی کر دیا، راضی ہو گیا اللہ۔ آپ مجھے بتائیے، انبیاء نے اتنے بڑے بڑے امتحانات دیے، سلام سب صلوات اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ کوئی اگر کسی ایک نبی پر بھی ایمان ڈاما ڈول ہو جائے تو دائرہ ایمان اور دائرہ اسمال سے خارج، وہ تمام انبیاء پر ایمان لانا یاد رکھنا۔ مگر میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ منزل کسی کی نہیں ہے،
اللہ کو راضی کر دیا، راضی کر دیا، ٹھیک ہے، اللہ کو راضی کیا، تمام انبیاء نے راضی کیا، تمام رسولوں نے راضی کیا، لیکن ایک ایک منزل ایسی آئی ہے کہ جہاں پہ کسی سے یا تو ترک اولا ہوا یا صبر کی منزلیں اس کی ختم ہوئی، آخری منزل تک گئے۔ جناب ایوب علیہ السلام اور اللہ کے صابر بندے ہیں، یاد رکھیے گا قرآن مجید انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ میرا صابر بندہ ہے نا، صبر ایوب ضرب المثل ہے، کوئی ڈی گریڈ کرنے کی کوشش نہ کرے جنہیں بھائی، لیکن حسین صرف اللہ یہ نہیں فرمانا کہ راضی ہو گیا، اور یہ میں عرفا کی تفسیر کر رہا ہوں، تفسیر بھی رائے نہیں کر رہا، کیونکہ وہ مصداق میں لکھتے ہیں کہ حسین اور بعد میں کیا سب کربلا والے، اب جو میں دینے والا ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ کیا دینے والا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے ذکر کو زندہ کرو، میں تمہارے ذکر کو زندہ کر دوں۔